یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں موجودہ حالات کے مطابق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چلو 2 منٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں شیطان کی ایک بات نقل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا تھا، جب اللہ نے فرمایا نا کہ نکل جاؤ بدمعاش، تو جہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار ہو، تو وہ کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، جھوٹے سہارے دوں گا، اور ان کے 4 پاؤں کے کان ان سے کٹواؤں گا، ان کے 4 پاؤں کے کان ان سے ہاتھوں سے کٹواؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی مخلوق کو بدلے، یہ اللہ کی مخلوق کو بدلے۔ مفسرین رحمہم اللہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ مخیّر کیا تھا کہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد، عورت مردوں کا لباس، مرد عورتوں کا لباس پہنے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو بدلنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن میں موجودہ حالات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دیانداری سے سوچیں کہ اس وقت یہ جو ایک بل کی چرچا ہے، ایک بل کا جس کو آپ کی اسمبلی نے بال اتفاق پاس کیا ہے، کیا اس بل کا اس حکم سے، شیطان کے اس فیصلے سے بالکل موافقت اور مطابقت نہیں ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا یہ اللہ کی مخلوق کو بدل دیں گے۔ کیا مطلب؟ مرد عورتیں اور عورتیں مردوں کا روپ دھار لیں گی۔ آج کہا نہیں جاتا کہ اگر کوئی عورت کہے کہ میں مرد ہوں، اس کو مرد کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اگر مرد کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، اس کا عورت کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے تم عورت ہو۔ یہ کس کی پیروی ہے؟ سوچئے یہ کس کی پیروی میں کیا جا رہا ہے؟ قرآن نے صراحتاً کہا ہے شیطان کی پیروی میں کیا جا رہا ہے، شیطان یہ سبق دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی حرکتیں اختیار کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ ایسے ملعون عمل سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس کی معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں بنا باخدا، آپ حیران ہوں گے کہ اقوام متحدہ نے 2008 میں یہ بات طے کی تھی کہ اقوام متحدہ کے ساتھ جن ممالک کا انسلاک ہے وہ ہم جنس پرستی کی قانون کو پاس کریں، ہم جنس پرستی کے قانون کو پاس کریں۔ چنانچہ ترکی اور اللہ بوسینیا، مالدیپ اور بعض دوسرے ملکوں نے، مسلمان ملکوں نے اس جرم کو قانونی طور پر تحفظ دیا ہے، اور یہی تحفظ آپ کے ملک میں دیا جانے والا ہے، آپ کے ملک میں دیا جانے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اقوام متحدہ سے آج تک کیا خیر ملی ہے، کیا بھلائی ملی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، ہر صورت اقوام متحدہ نے کفر کی حمایت کی ہے، مسلمانوں کی حمایت نہیں کی ہے۔ یہ جب بھی کام کرتے ہیں کفر کا، بغاوت کا، دین اسلام سے بغاوت کا کرتے ہیں، دین اسلام کی موافقت اور مسلمانوں کی چاہت کا نہیں کرتے۔ لیکن ہم ہیں کہ جناب انہی کے تمام احکام کی فرم برداری میں سر دھوئے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ضلالت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس قسم کے قانون پاس کرنے والوں کو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ لوگ خود دین سے بے خبر ہیں، دین سے بے بہرہ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا جس نے یہ کرتوت اور یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں قوم لوط کا انجام کیا تھا، آج اسی کی طرف ہمیں پلٹایا جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس شیطنت سے اور شیطان کے اس حربوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔